بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 11 جون 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گی۔ ناظرین، 11 جون 2019 یوم شہادت لیفٹیننٹ فیض سلطان ملک۔ ہم کوئی شہادت نہیں بھولے، ہر شہید ہمارے سر کا تاج ہے۔ ناظرین، یہ داستان ہے وطن کے ایک بہادر سپوت کی جو خاکی وردی میں گیا تھا اور سبز ہلالی پرچم میں لوٹ کے آیا۔ یہ داستان مجاہد جو 3 ستمبر 1985 کو چکوال میں پیدا ہوا، اس کی جگہ کئی بہادر سپوتوں کا جنم ہوا۔ فیض سلطان ملک شہید سمیت 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں۔ آپ کے والد آرمی میں صوبیدار ریٹائر ہوئے۔ فیض شروع سے کافی ذہین تھے۔ آپ کے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھے۔ فیض سلطان جب کلاس 8 میں تھے تب ایک آرٹیکل لکھا جو عالمگیر میگزین میں شائع ہوا۔ اس آرٹیکل کا نام لہو کی روشنی تھا۔ اس آرٹیکل کو پڑھ کے کوئی بھی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کسی بچے نے لکھا ہے۔ فیض بچپن میں 14 اگست بڑے جوش و جذبے سے مناتا، پورے گھر کو جھنڈیوں سے سجاتا، کہتا مزہ نہیں آیا۔ اس کا کہنا تھا مزہ تب آئے گا جب وطن جھنڈا دے انسان کو۔ پاکستان کا پرچم خرید کے تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، پر بڑی بات تو تب ہے جب پاکستان خود آپ کو یہ پرچم میں دے۔ فیض سلطان ملک ایک بہت ہی مہربان محب وطن پاکستانی تھا۔ والدین اور بہن بھائی کے لیے ہر دل عزیز شخصیت تھا۔ فیض نے ملٹری کالج جہلم سے تعلیم حاصل کی۔ فیض کو پاکستان کے لیے شعر و شاعری آرٹیکلز لکھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے بہت سے اشعار لکھے۔ فیض کی تحریروں میں وطن سے محبت، لگاؤ کی خوشبو رچی بسی ہوئی ہے۔ آج بھی اس کے اشعار لہو کو گرما دیتے ہیں۔ اس کی تحریر ہم سب کے اندر جذبہ حب الوطنی کو بیدار کر دیتی ہے۔ میری ذات تک کا جو خوف تھا وہ کسی کے باعث تو چلا گیا، وہ جو بوجھ آن پڑا ہے اب اسے کیسے میں اٹھاؤں گا۔ میرا عزم تو جواں ہے، میرا حوصلہ جگر بہت ہے، مجھے کچھ نہیں خوف صرف شکست سے ہے۔ اس کی بار جو میں ڈر گیا تو اکیلا نہیں میں مر گیا، مجھ سے میں سبھی کا چمن تو اجڑ گیا، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگنا، مجھ سے اعصاب دے، شیر کو مجھ سے مات دے، خوف سے مجھے مات دے، خوف سے مجھے مات دے۔ ناظرین، فیض ایک سچا پاکستانی اور اسلام سے محبت کرنے والا سپاہی تھا۔ آپ کو ہمیشہ اپنے گھر والوں کی فکر رہتی تھی اور اپنی والدہ اور بہنوں کا خاص خیال رہتا۔ اپنی تمام باتیں اپنی ڈائری میں لکھنے کی عادت تھی۔ لیفٹیننٹ فیض سلطان ملک کی ڈائری سے ایک شاعری لی گئی ہے جو انہوں نے 27 جنوری 2007 کو لکھی تھی۔ ہم جاگتے ہیں سرحدوں پر اور ملک چین کی نیند سوتا ہے، ہم جب ابدی نیند سوتے ہیں تو ملک فخر کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ فیض سلطان ملک FF4 یونٹ میں تھے۔ لیفٹیننٹ فیض ایک والنٹیئر کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ اپنا بیسک سٹاف کورس چھوڑ کر آپ نے آپریشن شیر دل میں حصہ لیا۔ راستے میں جب پرچم پہ جا رہے تو اپنے ساتھیوں کو پانی بوتل سے بلایا۔ انہوں نے کہا سر آپ 2 دن سے پانی نہیں پیا، تو کہنے لگے شہید کے ہاتھ سے پانی پیو ثواب ہوگا۔ فیض سلطان 35 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ شہادت سے ایک دن پہلے اپنے گھر والوں سے فون پر بات کی اور بہن سے بولا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ 11 جون 2009 کو عصر کے وقت محمد ایجنسی آپریشن میں چکوال کے نڈر سپوت لیفٹیننٹ فیض سلطان ملک شہید ہوئے۔ ان کے آخری الفاظ اللہ اکبر۔ ان کے سینے پر 22 گولیاں لگی۔ 35 دہشت گردوں نے مبینہ اس آپریشن میں ہلاک ہو گئے۔ اس کی لاش دہشت گردوں کے ساتھ شدید لڑائی کے باعث وہاں 2 دن کے لیے پہاڑی کے ڈلواں پر رہی۔ 13 جون 2009 کو ان کے والدین کا ان کا جسد خاکی سبز پرچم میں لپٹا سلامی کے ساتھ پیش کیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 24 برس تھی۔ جگر کی پیاس لہو سے بجھا کے آیا ہوں، میں تیری راہ میں سر کٹا کے آیا ہوں۔ آپ کی میت 3 دن بعد آپ کے گھر پہنچی۔ آپ کا آخری پیغام آپ کی والدہ کے نام تھا، ماں میں لوٹ کر آیا ہوں، دشمن کو کاری ضرب لگا کے آیا ہوں، ماں میں گیا خاکی وردی میں تھا، سبز ہلالی پرچم میں لپٹ آیا ہوں۔ 7 مارچ 2011 کو حکومت پاکستان نے آپ کی والدہ کو شہید بیٹے کی ذاتی شجاعت، بہادری، فرض شناسی کا اعتراف کرتے ہوئے بعد از شہادت ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا۔ پاکستانی قوم کو فیض فخر ہے تم پر، فیض کو تمام قوم کی طرف سے سلام ہو۔
والسلام ناظرین شہید کے بچپن کی آپ بیتی جانیے. چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شہداء کا ہمارے یہاں پہ آپ کو ایک شہداء بھی کس طرح بچوں کی طرح کتنا معصوم ہے. اور یہی بچہ جس نے 22 گولیاں اپنی چھاتی پہ کھائیں، یہ لیفٹیننٹ فیض سلطان یہ لکھتا ہے، جسٹ اسٹے ود می. بچپن میں مانو نائی سے مجھے ڈر لگتا تھا. لاہور میں دوسری کلاس میں مجھے صوبیدار غلام نبی کے بیٹے فرمان اللہ سے ڈر لگتا تھا. ایم سی جے میں مجھے لڑائی سے ہی ڈر لگتا تھا، اور اب مجھے موت سے ڈر لگنے لگا. کیوں؟ شاید اس لیے کہ بچپن میں جب ہم کھاریاں میں تھے تو میں ابو کی جب نائٹ گارڈ ہوتی تھی تو ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا تھا. آپ کے ساتھ جاتا تھا، وہ مجھے لے جاتے تو میں انہیں تنگ کرتا. اس وقت ابو حوالدار تھے اور 2FF میں تھے جو MIB تھی. تو وہ مجھے یہ کہہ کے ڈراتے کہ یہ جو ایسفالٹ مکسر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹینک کا بچہ ہے، تمہیں کھا جائے گا. یہ ان بچوں کو کھاتا ہے جو ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں. تو میں ڈر جاتا، تو میں ڈر کر کمبل میں چھپ کر سو جاتا. اور جب بھی آنکھ کھلتی تو یہی پوچھتا، ابو ٹینک کا بچہ چلا گیا؟ لیکن وہ تو وہی ہوتا. میں پھر ڈر کے سو جاتا. پھر یہی بچہ اپنی شہادت سے 10 دن پہلے کیا لکھتا ہے، مجھے کچھ نہیں خوف صرف شکست سے ہے. اب کی بار جو میں ڈر گیا تو اکیلا نہیں میں مر گیا. میرے ماتحت سبھی کا چمن تو اجڑ گیا. تجھ سے اور کچھ نہیں میں مانگتا. مضبوط مجھے اعصاب دے، شر کو مجھ سے مات دے. خوف سے مجھے نجات دے، خوف سے مجھے نجات دے.